میاں صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف تو اپوزیشن یہ کہے کہ یاد تو آتی ہوگی، دل جلاتی ہوگی، مہنگائی، قیامت خیز مہنگائی، تباہی گئی، لٹ گئے، برباد ہو گئے، لیکن جب پوچھو کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کوئی تحریک چلائے گی تو تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. دیکھیں عادل عباسی صاحب، آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ آپ نے حماد کو پہلے لیا، اور اگر وہ موجود ہوتے تو بہتر تھا. جو اعداد و شمار وہ دے رہے تھے اس پہ ہم لوگ بھی بات کر سکتے. مگر میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں بھی کہ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. فون کر دیں، پھر کسی دن کے لیے رکھ لیں، وہ حماد صاحب آئیں گے تو یہ کر لیتے ہیں. میں یہ صابر جی یہ صابر صاحب جو حکم دے رہے ہیں آپ کو یہی پھر مان لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سر مزہ نہیں آئے گا. پھر میں تو آپ کو بھرپور موقع دے رہا ہوں. آپ چلے گئے حماد اظہر صاحب پہ. مجھے یہ بتائیں میاں صاحب کہ اگر میں حکومت کی پالیسی پہ تنقید کروں گا تو میں میاں صاحب حکومت کے وزیر سے پوچھوں گا نا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. میں اسحاق ڈار صاحب کو فون کر کے تھوڑی پوچھوں گا کہ یہ حکومت یہ کیوں کر رہی ہے. یار یہی مجھے عادل مجھے اسی بات پہ اعتراض ہے نا کہ آپ اسحاق ڈار کا تو ذکر کر رہے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ جواب آپ کو نہیں دے سکتے جو وہ آپ کو اعداد و شمار بتا رہے تھے. میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ حماد اظہر کے جاوید لطیف صاحب کی ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ اب میری بات سن لیں پہلے. نہیں تو پھر جی اب آپ میری بات سن لیں. سر آپ براہ راست مجھ پہ ہٹ کر رہے ہیں نا تو میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. بھائی ریونیو منسٹر ہے نا، میں کیوں نہیں بلاؤں گا اسٹیف. مجھے ابھی اسد عمر صاحب ان سے بھی پوچھنا کیا ہو رہا ہے ملک میں. عادل آپ بات کرتے ہیں پھر اگلے کی بات آپ سننے کے لیے سر آپ میری بات کر رہے ہیں نا، میری مرضی میں جس کو بھی بلاؤں گا نا. آپ کی بات میں سن رہا ہوں، میرا پروگرام ہے، میں فیصلہ کروں گا میں کس کو بلاؤں گا. تو آپ مجھے تو نہیں ڈکٹیٹ کریں گے میں کس کو بلاؤں گا. مجھے کوئی اعتراض ہے آپ کسی کو نہ بلائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بلایا حماد اظہر کو. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مجبوریاں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں میری مجبوری ہے بطور صحافی، بطور جرنلسٹ اینکر کہ میں جانوں معیشت میں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. اچھا آپ میں بات کروں یا نہ کروں؟ آپ بات کریں مجھے میرا ٹاک شو نہ بتائیں نا میں نے کیسے کرنا. آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں. گو ایڈ سر. آپ چپ ہوتے ہیں تو صابر شاکر بول لیتے ہیں، صابر شاکر بند ہوتے ہیں تو آپ بات کر لیتے ہیں. بات تو کرنے دینا. ہماری مجبوریوں کو چھوڑیں، آپ اپنی مجبوریاں بتائیں. ایک بات یہ ہے کہ عادل کہ حماد اظہر جو اعداد و شمار بتا رہے تھے مجھے اجازت دے دیں میں 2 منٹ اس کے حوالے سے لے لوں. بات اتنی ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ 8 ارب کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں کیونکہ لوٹنے والے لٹیرے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو فرشتے آ گئے ہیں نا بھائی. تو وہ 8 ارب کی جو روزانہ کی کرپشن تھی اگر وہ رک گئی ہے کیونکہ یہ فرشتے ہیں یہ تو نہیں کھا رہے، تو 8 ماہ میں جو اربوں روپیہ بچا ہے اس سے یہ قسطیں ادا کر سکتے ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گا یہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 ارب ڈالر کی سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو پھر 8 ماہ ہو گئے 8 ارب ڈالر تو وہ بھی بچ گئے ہوں گے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں بات نہیں کر رہا آئی ایم ایف کی، میں بات نہیں کر رہا ورلڈ بینک کی، میں مالیاتی ادارے جو عالمی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. میں آپ نے ایک ذکر کیا تھا ڈاکٹر فرق سلیم کے حوالے سے، انہی کے ترجمان تھے، میں ان کا ذکر کر لیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب ان کی حکومت آئی تو دیکھ لیں 10 ارب ڈالر کی مالیت کے زر مبادلہ ان کے پاس تھے. قرض لینے کے بعد جو 15 ارب ڈالر پہ پہنچنے چاہیے تھے وہ آج 8.1 ارب ڈالر پر آ کر رک گئے. وہ باقی پیسہ کہاں گیا یہ ان سے سوال کیا جانا چاہیے تھا. فورن ریزرو میں ذخائر کی بات کر رہا ہوں سر. فورن 10.2 بلین ہے، 8 بلین کہاں ہے سر آج کی فگرز ہیں یار. اچھا میں اپنی فگر نہیں دے رہا بھائی. کس کی دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. فرق سلیم کی فگر دے رہا ہوں سر. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی فگر کا احترام، لیکن میں تو جو آئی ایم ایف ورلڈ رپورٹ سروس اور جو فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتا ہے میں وہ باتیں کر رہا تھا. میں انڈیویجول کی بات میں نے کوٹ کیا ہے کہ میں آئی ایم ایف کی، میں ورلڈ بینک کی، میں مالیاتی ادارے جو ہیں فاروق سلیم صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اتنے قرضے لیے ہیں کہ اس ڈیٹ ٹریپ میں آج اگر پاکستان پھنس رہا ہے تو پی ایم ایل این کی وجہ سے پھنس رہا ہے. آپ مانیں گے یہ بات؟ آ جائیں اسی پہ آ جاتے ہیں. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 7.7 ارب روپے روزانہ مسلم لیگ نون کی حکومت
قرض لیتی تھی. وہی فرماتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت ہے یہ 14 ارب روپے روزانہ قرض لے رہی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, موازنہ کر لیں, ہماری حکومت سے اس کے بریک لینی ہے سر. اگر